غوث صدیقی صاحب ناسازی حالات کے تحت وہ اچھے سے اپنا کام نہیں کر پائے، غزلیں اس میں بھری پڑی ہیں۔ حضرات انہوں نے اس دعوت کو قبول کر لیا، یہ بڑی بات ہے، اور آپ بنفس نفیس یہاں تشریف لے آئے، یہ بھی خوشی کی بات ہے۔ جن لوگوں کی تبرک کی حیثیت ہے ان لوگوں کی دعا کریے کو۔ حضرات آج کے اس ضیاء فاؤنڈیشن کی جانب سے جو یہ مشاعرے کا انعقاد ہوا، وہ ضیاء فاؤنڈیشن اور یہاں کی لائبریری، عزت مآب محمد عظیم الدین رحمانی صاحب، ضیاء العظیم صاحب، چیئر پرسن صالحہ صدیقی صاحبہ اور ڈاکٹر نصر عالم نصر، یہ سب لوگ قابل مبارکباد ہیں اور شکریہ کے مستحق ہیں کہ اتنی اچھی محفل کا انعقاد کرتے ہیں۔ حضرات اب آئیے اظہار تشکر کے لیے میں صاحب خانہ عزت مآب محمد عظیم الدین رحمانی صاحب سے گزارش پر لب ہوں کہ آپ اپنے تبرکاتی الفاظ سے ہم سب کو نوازیں، محسوس کرتے ہیں۔ عزت مآب عظیم الدین رحمانی صاحب، استقبال ہے آپ کا۔ قابل احترام معزز و محترم سامعین کرام، اللہ کے پیارے حبیب آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ۔ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ ماشاء اللہ، آپ حضرات کی آمد میرے ہی لیے نہیں، میرے گھر والوں کے لیے، اس محلے والوں کے لیے اور اس ملک کے عظیم شہر عظیم آباد کے لیے بڑا ہی خوش آئند ہے، اور ہم استقبال کرتے ہیں۔ ذرہ نوازی ہے آپ حضرات کی کہ آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر کے اس بزم میں، اس مشاعرے میں، اس محفل میں تشریف فرما ہوئے۔ حقیقت یہ ہے کہ مشاعرہ در حقیقت اردو زبان کی ترویج، نشاط ثانیہ کہا جائے، اور اسے بلند و بالا بنانے کے لیے مشاعرہ ہوا کرتا ہے۔ اس میں الفاظ کے نئے انداز، پرانے خیالات کی اس میں تشویق دی جاتی ہے، اور ظاہر بات ہے کہ جب مشاعرہ ہوتا ہے تو شاعر ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں جو عام انسانوں کی رسائی نہیں ہوتی، اور ان الفاظ کو لا کر کے اور عوام الناس کے بیچ محفلوں میں اسے رکھتے ہیں۔ یہ ان کی جدت ہے، ان کی ذہن کی آبیاری آبپاشی ہے، اور یہ بڑا کارنامہ ہے۔ اس ذہن کو جہاں الفاظ میں اور اس کی ادائیگی میں لگاتے ہیں، ہماری رائے ہے کہ تھوڑی کوشش سماج کے بچوں کو اردو زبان سکھانے اور اسے اردو زبان اس کے دل میں بٹھانے کے لیے بھی محنت اور کاوش کی جائے، اور کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، آپ حضرات اپنے اپنے جگہوں پر اپنے اپنے خطوں میں کوشش کرتے ہیں، لیکن کوشش ایک ہے محفلوں میں بول دینا اور اسے عملی جامہ پہنانا، بڑا فرق ہوا کرتا ہے۔ عملی جامہ پہنانے میں بڑی کاوشیں ہوتی ہے، بڑی جد و جہد، اور آپ دیکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے جو کارکنان ہوتے ہیں اس میں جو شریک ہوتے ہیں، ڈور با ڈور، دروازہ با دروازہ پہنچ کر کے دستک دیتے ہیں اور اعلاء کلمت اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ ان کی ایک خدمت ہے، اور یہ خدمت بڑی خدمت ہے۔ اس سے زیادہ خدمت کی ضرورت ہے کہ آپ جیسے اہل لسان، اہل زبان، جو اردو زبان پر مہارت رکھتے ہیں، اگر آپ حضرات کی کوشش ہر شخص کے اپنے علاقے اور محلے کے دروازے پر پہنچ کر اگر
اس آدمی سے جس کے پاس بال بچے ہیں، کیا پڑھتے ہیں، ایک پیغام دیا، اور اس پیغام میں اردو زبان سیکھنے اور سکھانے، اخباروں کو خریدنے اور اخباروں کے ذریعے اس کی ترویج بڑی آسانی سے ہو سکتی ہے۔ یہ پیغام آپ کو، ہمیں سبھوں کو، ملت کو دینا چاہیے۔ بڑی اچھی بات، ایک پروفیسر صاحب مدھوبنی کے تھے، تو سفر میں انہوں نے ایک بات کہی کہ امام صاحب جانتے ہیں، حقیقت میں ہندی اور اردو زبان کی ترویج میں ایک بڑا حصہ ہے یہ ٹرک، بس اور گاڑیاں ہیں، جس میں آپ پیچھے لکھا ہوا بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ کسی میں شعر بھی لکھا رہتا ہے، کسی میں اپنے اپنے انداز سے لکھتے ہیں، لیکن جب اس کے پیچھے بیٹھنے والے چلتے ہیں، اگر بچے ہیں تو وہ بچے بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ بھی ایک طریقہ ہے۔ پروفیسر صاحب نے بتایا کہ زبان کی ترویج کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ حضرات مشاعرے میں تشریف لاتے ہیں، اور میرے گھر پہ اس غریب خانے پہ آپ حضرات کا تشریف لانا میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہے، اور الحمدللہ کوشش کریں کہ اس زبان کو زیادہ سے زیادہ ترویج دینے کی کوشش کریں۔ میرے ایک استاد تھے، انہوں نے کہا کہ عزیزم یاد رکھیں کہ اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس ڈاکٹر کے گھر کی بلی جو ہوتی ہے وہ بھی ڈاکٹر ہوتی ہے۔ ایک انجینئر ہے تو اس کے گھر کی بلی بھی انجینئر ہوتی ہے، اور ایک عالم ہے تو اس کے گھر کی بلی بھی عالمہ ہوتی ہے۔ اور اس کا احساس ہوتا ہے کہ عورتیں جب اسلامی باتیں آتی ہیں، فارسی بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے گھر کی عورتوں نے فارسی سیکھ لیا سنتے سنتے۔ اور ایک سوال جب میں نے کیا اپنے بچوں سے کہ میرے بچے، جب میں نے کہا کہ بتاؤ سورت کی ضد کیا ہے، تو سارے بچے جو چھوٹے بچے سب تھے سب ہار گئے، لیکن میری اہلیہ نے جواب دیا کہ سورت کی ضد سیرت ہے۔ وہ پڑھی لکھی زیادہ نہیں ہے، 2-4 کلاس تک پڑھی ہے، لیکن آج 40 سالوں سے بچوں کو جب میں پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں، اور بیٹھتا رہا جب یہ میرے بچے چھوٹے سب تھے، سب تو ماشاءاللہ عالم فاضل کر گئے، تو ان بچوں کو اردو کی کتابیں، فارسی کی کتابیں، عربی کتابیں میں پڑھاتا تھا، اور وہ باورچی خانے سے سنتے سنتے منہاج العربیہ، القراۃ الراشدہ اور بڑی بڑی جو عربی کی کتابیں ہیں، اور مسائل جہاں پھنس جاتے ہیں تو ماشاءاللہ انہوں نے اس کا باضابطہ جواب بھی دے دیتی ہیں کہ اس سوال کا جواب یہ ہے۔ تو اس لیے میرے استاذ نے جو ایک بات کہی کہ علم والا جس فن کا ماہر ہوا کرتا ہے، وہ جہاں بھی رہتا ہے وہ اپنے ارد گرد اس ماہرین مہارت میں اسے شامل کر لیتا ہے۔ تو آپ حضرات ماشاءاللہ بڑے بڑے شاعر ہیں، جہاں بھی رہیں گے آپ الحمدللہ بچوں کا ذہن اور فکر اور طلباء کا ذہن اور فکر شعر و شاعری کی طرف ضرور چلے گا۔ اور شعر و شاعری ایک ایسا فن ہے کہ اردو زبان میں جہاں تذکیر و تانیث کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اشعار اگر بچے کو یاد ہو تو فوراً وہ نکال لیتا ہے۔ بڑے بڑے امتحانات میں بھی بچے اگر اسے اشعار یاد ہے تو اشعار پڑھ کر کے تذکیر و تانیث آسانی سے نکال لیتا ہے۔ یہ تو ایک میں نے چھوٹی سی بات مثال دی جی۔ اس لیے شعر و شاعری کا بھی دروازہ خوب اونچا ہونا چاہیے، بلندی اس کی ہونی چاہیے، اور وہیں بچوں کو اس زبان کو سکھانے کی انتھک کوشش ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اردو زبان کے جو پروفیسر ہی نہیں، ہم کہیں گے جو ڈائریکٹر ہوا کرتے ہیں اردو زبان کے، میرے بزرگوں ان کے بچے اردو زبان نہیں جانتے ہیں۔ رپورٹیں آتی ہیں کہ ان کے یہاں جو اردو زبان کے ڈائریکٹر ہیں جی، انجمن اردو ترقی اردو کے ڈائریکٹر ہیں، اور ان کے بچے اردو سے نابلد ہیں، تو یہ افسوس ہوتا ہے۔ وہ کیا دیں گے؟ جب اپنا ہی گھر خالی ہوگا تو دوسروں کو کیا تعلیم دیں گے؟ اس لیے اس زبان کی ترویج میں انتھک کوشش کریں، جو ہمارے صوفیاء نے، اکابرین نے، علماء نے اور شاعروں نے جی، ادیبوں نے جو محنت کی ہے، خدمت کی ہے،
ان خدمات کو ہم آگے لے چلیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ آپ حضرات کی حاضری اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور اس محفل کے وسیلے سے زبان و ادب کی ترویج ہو، آمین۔ بہت بہت شکریہ۔